اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، اور آج اس پروگرام کا تیسرا سیشن ہے۔ حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علی محمد رضوانی صاحب جو ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ حوزے کے بڑے پڑھے لکھے دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس وقت جو ہے وہ علوم قرآن و تفسیر میں جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہے شدہ ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، تو اس لحاظ سے وہ آیات و روایات کو جمع کر کے بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو عام فہم کر کے، یعنی کہ عام بندے جو ہیں ان کو سمجھ سکیں، صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ تو ہم آج بھی ان سے یہی گزارش کریں گے کہ قبلہ آج بھی آپ جو کل والا ہمارا موضوع ہے اسی کو ہم جو ہے وہ آگے چلانا چاہتے ہیں، اور اسی کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنے بیان عالیہ سے جو ہے وہ روشنی ڈالیے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم آج بھی قبلہ کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آج اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ اپنی خصوصی جو ہے روش کے ذریعے سے جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں آپ سید بزرگوار حجت الاسلام سید قمر عباس نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمیں دعوت دیتے ہیں، زحمت کرتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی سعی و کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح وہ مومنین اور ناظرین جو ہمارے پروگرام کو دل کی گہرائیوں اور محبت سے دیکھ رہے ہیں اور واقعاً جو ہے انگیزہ دیتے ہیں کہ تشویق کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نشر کیا جائے، تو یہ ہمارے لیے ایک خوش قسمتی ہے۔ تو ہم دعاگو ہیں ان مومنین اور مومنات کے لیے جو اس پروگرام کو سنتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ان کے لیے ہم دعاگو ہیں، اور ہم ان کی طرف سے اور ان کی نیابت کرتے ہوئے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ قم المقدس سے ان کی طرف سے ہم زیارت نامہ پڑھتے ہیں کہ السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا عمت ولی اللہ، السلام علیک یا بنت موسیٰ بن جعفر یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فإن لکی عند اللہ شأنا من الشان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ سید بزرگوار کا، اور اسی طرح آپ کے دوستوں کا جو زحمت کر رہے ہیں، اور مومنین کا، اور سب سے پہلا شکریہ اس ذات پروردگار کا ہے جنہوں نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم آپس میں مل کر ایک موضوع پہ گفتگو کریں۔ یہ ایک لطف الہی ہوا کرتا ہے، عنایت پروردگار کی ہوتی ہے تب انسان جو ہے کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ اگر خدا کی عنایت نہ ہو تک زبان بھی حرکت نہیں کر سکتی، بے شک اس کی قدرت سے ساری چیزیں، سب چیزیں اس کے قدرت کے ماتحت ہیں۔ لہٰذا درختوں کی حرکات، ہواؤں کی حرکات، اسی طرح بارش کے قطرات، یہ سب اس کے اذن کے مطابق ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ شکر ہے پروردگار کا کہ انہوں نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان، جس کو بالبرکہ، برکت کا مہینے سے تعبیر کیا گیا ہے، تو اس میں خدا نے توفیق دی کہ ہم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں چند لمحات جو ہیں ان کے سامنے، ان کے جو ہے پیش خدمت کریں الفاظ کو اور بیانات کو انشاءاللہ، کہ ہم تو پہلے سے ہی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس موضوع کو آیات اور روایات سے بیان کریں کہ اس مہینے کو قرآن نے اور اہل بیت نے اس کو کس زاویے سے دیکھا ہے، کیونکہ ہر نگاہ کا ایک فرق ہے۔ کوئی ایک ظاہری طور پر دیکھتا ہے، کوئی عمق دقیق نگاہ سے، جیسے نظر کہا جاتا ہے، انسان دیکھتا ہے تو وہ مطالب فراوان ملتے ہیں۔ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم نے اس کا وہی مقدمہ رکھا تھا کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ایک خطبہ دیا تھا
کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ہم کو نبی مکرم نے خطبہ دیا، اس خطبے کے پہلے الفاظ جو ہیں پیغمبر گرامی نے جو ارشاد فرمائے تھے وہ یہی ہیں، یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم، کہ تمہاری طرف وہ مہینہ جو ہے آ رہا ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ ہوا شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکت بھی ہے اور مغفرت بھی ہے۔ اسی مہینے کے اندر تینوں چیزیں موجود ہیں، لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے۔ پھر فرمائے ہوا عند اللہ افضل الشہور، مہینے تو سب خدا کے ہیں، دن تو سب خدا کی ہی مخلوق ہے، رات بھی خدا کی مخلوق ہے، لیکن ان میں مراتب ہیں۔ لہذا جس طرح کہ آپ دیکھ لیں کہ انسان کے 4 بچے فرزند ہیں، اولاد ہیں سب اپنا خون ہیں، لیکن ایک کی ضد کیا ہوتی ہے؟ محبت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ایک کرامت ہوتی ہے، اس کا ایک اصلاً وہ اس کا کوئی مقام اس طرح کا ہوتا ہے، اس کی عزت اس طرح کی ہوتی ہے، تو انسان کو وہ زیادہ محبوب لگتا ہے۔ تو باقی مہینے تو سب ہی خدا کے ہیں، مخلوق ہیں، لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ خدا ان تمام مہینوں سے اس کو برتری دی ہے، اس کو فضیلت دی ہے۔ عند اللہ افضل الشہور، تمام مہینوں سے یہ افضل مہینہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس کے جو ہیں دن جو ہیں کیا ہیں؟ وہ افضل دن ہیں، اور اس واللیالی ہے افضل اللیالی، اس کے دن افضل، ان کی رات افضل، اور ان کے گھنٹے جو ہیں کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ ایک انسان جب ایک سبحان اللہ پڑھتا ہے نا اس مہینے میں، ایک مہینے میں سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس سبحان اللہ کا اجر، اس تسبیح کا اجر ایک شہید جو خدا کی راہ میں اپنی جان دے دیتا ہے اس کے ثواب کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس مہینے کی عظمت یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی بابرکت مہینہ ہے۔ لہذا آج ہم اسی مطلب کو آگے لے جانا چاہتے ہیں ایک اور روایت سے، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ خداوند متعال نے میری امت کو اعطیت امتی، میری امت کو کیا ہے؟ فی شہر رمضان خمسن، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ نے میری امت کو اس ماہ مبارک رمضان میں، جو مبارک رمضان المبارک سے مستفید ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، یعنی امت جو اس ماہ رمضان میں مستفید ہو رہی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، تو اس کو خدا نے ایک خاص عنایت، خاص لطف، خاص انعام، خاص امتیاز دیا ہے۔ لم یؤتہن، اس سے پہلے امت نبیین قبلی، یہ جو 5 امتیاز سمجھیں، نشان حیدر سمجھیں، اور یہ جو خصوصیات ہیں فقط جو میری امت کو خدا نے دی ہیں، مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کی امتوں کو یہ امتیاز نہیں ملا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی ایک عظیم پیغمبر کی حدیث ہے کہ وہ کیا ہے کہ ان امتوں کو یہ نعمت نہیں دی گئی، سبحان اللہ، یہ مقام نہیں دیا گیا، یہ فضیلت نہیں بخشی گئی، تو اس امت کو، نبی مکرم کی امت کو، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں جو مستفید ہوتا ہے تو اس کو یہ خصوصیات اور یہ انعام شامل ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزیں ہیں جو میری امت کو خدا نے اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے دی ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ کیا چیزیں ہیں؟ بہت کمال ہے، اس میں ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا، اس مطلب کو دقت سے دیکھنا ہے۔ پہلی چیز ہے اول لیلۃ من شہر رمضان، جب ماہ مبارک رمضان کا پہلی جب دن ہوتا ہے یا پہلی رات ماہ مبارک رمضان کی جو شروع ہوتی ہے، تو اس میں خدا کیا کرتا ہے؟ نظر اللہ عز وجل الیہم، خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ ان روزے داروں کے اوپر کیا ہے؟ ایک نظر رکھتا ہے، اپنی نظر رحمت، نظر رحمت سمجھے، سبحان اللہ، ان نگاہ خداوند متعال کرتا ہے۔ میں یہاں سے تھوڑا سا ایک مطلب کی طرف اشارہ کروں گا کہ ہم جب کہتے ہیں خدا یعنی نگاہ کرے گا، تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ خدا کی آنکھیں ہیں، اور جسمانی آنکھیں جو ہے یہ تو لازم ہے جسم کا،
لازمہ جسم کا ہے تو یعنی خدا تو جو ہے وہ ان آنکھوں کا بھی خالق ہے جی جسم و جسمانی سے مبرہ ہے. لہٰذا اسی وجہ سے میں کافی جگہوں اور کافی مطلب کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. یہ جو آپ کو بعض فرقے نظر آتے ہیں نا، یہ ایک علت ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ اہل علم اہل فاضل ہیں، قرآن کی کیا ہے باطن ہیں. جیسے سب بواطن کہا گیا، 7 باطن ہیں قرآن کے. ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. باطن کے بھی پھر کیا ہیں؟ باطن ہیں، بطون ہیں ان کے. پھر ہر آدمی اپنی ظرفیت کے مطابق قرآن کو سمجھتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مثلا ایک آدمی ٹیچر ہے، اس کے سامنے آپ قرآن رکھیں، کہیں بھائی اس قرآن کو، اس آیت کی تلاوت کریں، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اس سطح جو اس کو معلومات ہے اسی کے مطابق وہ اس سے سمجھے گا. ایک مرتبہ اسی آیت کو آپ ایک مجتہد کے سامنے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن جب آپ مجتہد کے سامنے اس آیت کو رکھتے ہیں، اس کا فہم اور اس کی سمجھ اس معلم جو عمومی معلم ہے، جو ٹیچر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ہے. وہ ایسا مطلب استخراج کرے گا اس آیت سے جو ہر آدمی کے پاس کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ ہر بندہ جو ہے وہ جس چیز میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، تخصص ہے اس کا، اسپیشلائزیشن ہے اس کی، اس میں وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ بتا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن کے بھی جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں، مفسرین قرآن ہیں، وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا سمجھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. تو ایک آپ رکھتے ہیں ایک مجتہد سامنے، اور وہی آیت ایک مثال ہے، آپ امام معصوم کے سامنے رکھیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. امام معصوم جو معدن وحی ہے، ماشاءاللہ، جو مرکز و سرچشمہ علوم ہے، تو ان کے سامنے جب آپ آیت رکھیں، وہ ایسی ظرافت، ایسی لطافت اس کے اندر بیان کریں گے کہ انسان جو ہے حیران ہو جائے گا کہ یہ آیت میں کئی بار پڑھی ہے، اس کو 20 بار پڑھا ہے، گزر گیا. جب امام نے اس کو بیان کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مثلا وہ ایسے محسوس ہوگا کہ یہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو یہی وجہ ہے. یہ جو لفظ آیت میں، لفظ روایت میں نظر اللہ علیہم، اللہ ان کی طرف نگاہ کرے گا، نگاہ سے مراد کیا ہے؟ اور اسی لفظ آیات میں آپ دیکھیں لکھا ہوا مثلا الی ربھا ناظرہ، ماشاءاللہ، کہ یہ لوگ قیامت کے دن کیا ہے؟ خدا کی طرف نگاہ کریں گے. تو اسی لفظ، اسی آیت کے ذیل میں آپ دیکھیں کتنا رائے اور کتنا جو ہے فرقے ایجاد ہوئے ہیں، کتنے نظریات ہوئے ہیں اپنے لوگوں نے نظریات. ایک نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت دن خدا نے کیا ہے وہ اپنی کیفیات، وہی جسم و ڈھانچہ وہ اس صورت میں آئے گا تو اس کو کیا ہے لوگ دیدار کریں گے. کسی نے ایک معنی کیا کیونکہ وہ ایک اپنی بنا پہ سچ ہے، اس لیے کہ وہ مرکز معدن وحی سے دور تھے. اصل جو مطلب ملنا تھا نا، وہ ایک فقط سرسری نظر سے جو نظر کا لفظ استعمال، ناظرہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو وہ اپنی نظر کے دھوکے میں آ رہا ہے، دھوکے میں یہی نظر ہے، یہی نظر ہے. کیونکہ وہ اس معدن وحی، وہ جو مرکز ہے، جو مرکز وحی ہے، اس مکتب یا ان سے کیا ہے یہ آدمی دور ہے، استفادہ نہیں کیا. انہوں نے اپنی فکر اپنی مطابق اس کا معنی کیا ہے، تو لہٰذا اس سے انحراف پیدا ہو گیا ہے. لوگ اس طرح کے مثلا گروہ ایک تشکیل ہو گیا ہے، جو گروہ یا جو فرقہ جو ہے خدا کے جسم کا قائل ہو گیا ہے. تو اسی لیے تو خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے وہ ایسے نہیں چھوڑا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے بغیر ہادی کے ان کی ہدایت کرنے والا ہی نہ ہو. تو آج بھی ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ جو نظریات پائے جا رہے ہیں، مفسرین بھی کچھ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو اس میں اصل منبع جو ہے وہ امامت کا ہے، کہ جہاں پہ یعنی جو عالم بھی جو ہے وہ اپنے علم کو منسوب کرتا ہے وقت کے امام سے یا مولا متقیان جو مدینۃ العلم ہیں، باب العلم ہیں، تو ان سے جو علم لیا جاتا ہے تو اس میں اور لطافت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تو یہ وجہ یہ ہے کیونکہ اصل یہ جو فرقہ ایجاد ہوا ہے اس منبع مرکز، جس طرح آپ نے ایک اچھے انداز سے بیان کیا ہے، وجہ یہی امامت سے دور تھے. ماشاءاللہ.
جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی سطح کے مطابق آیت کو سمجھ کے آگے بیان کر دے، ایک فرقہ جدید ہو گیا۔ تو اور یہی وجہ ہے ان کا ایک نظریہ بھی ہے اسی فرقہ قیامت کے، جب خدا لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا تو اس کے بعد جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر بھی وہ کیا کہے گی، حل من مزید کہے گی کہ مجھے اور جہنم کی آگ جو ہے وہ اور مانگے گی، مجھے اور جو ہے وہ میرے اندر میں جو میں ابھی تک سیراب نہیں ہوئی، مثلا جہنم کی آگ کہے گی۔ تو اس وقت العیاذ باللہ ان کا نظریہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے، اس وقت خدا جو ہے اپنی ٹانگ اس کے اندر العیاذ باللہ ڈال دے گا، وہ آرام کر جائے گی۔ تو جس خدا کی ٹانگیں ہوں تو وہ تو محتاج ہو گیا ٹانگوں کا بھی، اور اسی طریقے سے یعنی خدا بے نیاز نہیں رہا۔ تو ہم قرآن کے مطابق جو نظریہ ہے وہ خدا تو بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی صمد کی لفظ استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود ہم جو ہے وہ حضرت یعنی اس امت کے لوگ جو ہیں وہ خداوند متعال کے جسم کے قائل ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے، یعنی میں ان کا قصور نہیں سمجھتا جو ان کے پیروکار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس مرکز سے دور ہو گئے۔ جب دور ہوئے، میں ایک اور مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بچے کو انگلش کی کتاب بکس اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، کہیں بیٹا آپ اس کو پڑھیں، تو وہ کیا سمجھے گا؟ اس سے پہلے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ تصویریں دیکھے گا، تصویریں دیکھے گا کیا چیز ہے اس کے اندر۔ بچوں کو جو چھوٹی کلاسوں کے بچے ہوتے ہیں تو ان کی زیادہ کتابوں میں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ مواد سے زیادہ تصویریں ہوتی ہیں، کہ تصویروں کے ذریعے سے جو ہے وہ ذہن کو جو ہے وہ وہاں تک علم کی رسائی جو ہے وہ ہو جائے کہ یہاں پہ یہ الف سے مراد کیا ہے، با سے مراد کیا ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ، تو وہ اس کو اگر وہ تھوڑی بہت ہی سمجھے گا وہ اپنی سطح کے مطابق سمجھے گا، لیکن اگر وہ کسی معلم کے ذریعے اس کو تعلیم دی جائے تو وہ اشتباہ نہیں کرے گا، غلطی نہیں کرے گا۔ یہی عین یہی مثال ہے۔ وہ فرقے، وہ افراد جو منحرف ہو گئے ہیں، اصل ہدف یہی کہ وہ معلم واقعی، وہ جو مربی واقعی، جو خدا نے جن کو ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان سے دور ہوئے تو ان کی دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کہتے ہیں انحراف پیدا ہو گیا ہے، یہ وجہ یہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں میرے کہنے کا مطلب، یہ مقدمہ باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کہیں اشتباہ نہ ہو جائے، سامعین نہ جائے کہ خدا مراد یا ناظر اللہ سے مراد یہ نہ ہو کہ خدا کی آنکھیں ہیں، خدا دیکھتا ہے، نہیں، اس کے خاص معنی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں آیات میں افلا ینظرون الی الابل، یہ آپ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ اب ہم کتنے مرتبہ اونٹ کو دیکھا ہے؟ کئی مرتبہ دیکھا ہے۔ آیا یہ دیکھنا یہ ظاہری دیکھنے کو کہہ رہا ہے یا نہیں؟ یا اس کی خلقت کے بارے میں کس چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے؟ رکھے گئے ہیں وہ، ویسے اونٹ تو کسی کے گھر میں بھی ہوگا، کسی نے رکھا ہوگا، کئی بار انہیں دیکھا ہوگا، لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ تو قطاریں جاتے ہیں، پال رکھے ہوں گے، لیکن مراد دیکھنے کو نہیں کرا، وہ تو دیکھ تو پہلے ہی رہی ہیں۔ لیکن یہاں جو کہ ہے افلا اس معاشرے میں قرآن کو نازل کر رہا ہے جہاں پہ اونٹ بھی زیادہ ہیں، دکھا گلوں کے گلے اونٹ رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ افلا ینظرون الی الابل، یعنی کہ اب تم غور نہیں کرتے اس کی طرف، یعنی اس کی خلقت میں غور نہیں کرتے، یعنی خدا ایک جہت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ اس اونٹ سے دیکھنے مراد نہیں ہے میں دیکھوں ہاں اس کی کوہانٹ بڑی ہے، اس کا جو ہے جناب علی قد بڑا ہے، اس کی ٹانگیں موٹی ہیں، اس کا مثلا چلنا اس طرح کے، مراد دیکھنے سے یہ نہیں ہے، بلکہ ان کو دیکھو کہ اس کی خلقت کیسے ہوئی، اس کی خلقت سے تم کس کی طرف پہنچو؟ خدا کی طرف، دیکھو وہ کتنا قادر ہے، یعنی مخلوق سے خالق کی طرف منتقل ہو جاؤ، اور تاکہ معرفت بڑھے، مصنوع سے ثانی کی طرف جاؤ، تاکہ کہ تمہارے اندر علم و یقین پیدا ہو جائے کہ وہ ایسی ذات جو ایسے قدرت مند کسی کی بشر کی توان میں نہیں ہے، قدرت میں نہیں ہے کہ کیا ہے اس اونٹ کی خلقت کو جو کیا کرے، اس طرح کا مشابہ اونٹ خلق کرے مثلا۔ لیکن اس میں یہ مراد یہ ہے کہ نظر سے مراد یعنی ایک لطف خاص، عنایت خاص۔ اس حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کہ خدا نظر اللہ علیہم، خدا اس گروہ کی طرف کیا ہے ایک نظر نگاہ کرے گا۔ جب خدا کسی کی طرف یہ نگاہ رحمت کرتا ہے لم اعذب ہو، یعنی خدا پھر اس پہ عذاب نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، یہ لطف خدا ہے، خدا لطف خدا، خدا جس پر عنایت کی نگاہ کرتا ہے، جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں وسعت رحمتی، جو میری رحمت بہت وسیع ہے،
یہ رحمت کی نگاہ جب خدا کسی کی طرف نگاہ کرتا ہے تو خدا پھر کیا ہے، اس کو عذاب نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بس پہلی خصوصیت کیا ہوگی اس کی، جو عنایت کی پروردگار نے اس امت کو، اس سے پہلے کسی امت کو یہ عنایت، یہ امتیاز نہیں ملا، وہ یہ ہے جب ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات، پہلی شب ہوتی ہے تو خدا اس امت کی طرف نگاہ رحمت کرتا ہے۔ جب نگاہ رحمت کرتا ہے تو خدا اس کو عذاب نہیں کرتا، یعنی اپنے عذاب کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیے ہیں کہ دروازے بند ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے کہ وہ یہ ہے فَإِنَّ خَلُوفَ أَفْوَائِهِمْ، خلوف کہتے ہیں ایک ہوا کو، ہم سانس لیتے ہیں نا، مثلا بول رہے ہیں ہم، ایک سانس ہم لے رہے ہیں، آ رہی ہے جا رہی ہے، مثلا یہ سانس تنفس جسے کہا جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان روٹی کھاتے ہیں، روٹی کھانے کے بعد یا مثلا فروٹ کھانے کے بعد جو ہے وہ احتیاط نہیں کرتے، یا مثلا کوئی پیاز یا اس طرح کی چیز استعمال کرتے، احتیاط نہیں کرتے، مثلا پیسٹ نہیں کرتے، جو ہے مسواک نہیں کرتے، تو اٹھ کے کسی کا پار چلے جائے، وہاں اس کے منہ سے کیا آئے گی، بدبو آتی ہے۔ لہٰذا اب اس میں دیکھیں، ایک جو پروردگار نے اس امت کو، اس سے پہلے کسی نبی کی امت کو یہ امتیاز نہیں دیا، فقط اسی امت کو ملا ہے، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے، جب یہ روزہ افطار کرتے ہیں، کرنے کے بعد جب یہ سانس نکالتے ہیں یا لیتے ہیں، یہ جو ہوا ہے نا، جو یہ ہوا ہے خارج ہو رہی ہے ہینا یمسونا، جب شام کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتے ہے، مثلا جو روایت میں جو تعبیر ہے، جب افطار کے بعد سانس لیتا ہے، سانس تو دن کو ہم لیتے ہیں، لیکن یہاں تعبیر جو ہے افطار کے بعد جب انسان سانس موقع آپ سانس لیتا ہے، تو اس سانس کی تعبیر کو آپ دیکھیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یعنی لطیف پیران میں اچھا اسی سانس کو دیکھیں، روزے دار جو سانس نکال دے، اس سانس کو خدا نے اس کی کیا تعبیر پیش کی، کس کے ساتھ تعبیر دی اس کی، کہا یہ جو سانس ہے، ممکن ہے ظاہری طور پر کہ یہ سانس، یہ ہوا جو ہے بدبو ہو، سامنے والا آدمی جو ہے وہ پریشان ہو جائے، لیکن خدا کہتا ہے روزے دار کی یہ جو ہوا ہے جو منہ سے نکلتی ہے، سانس ہے، تو اس کی جو خوشبو ہے وہ کس کی مانند ہے، آپ اس روایت پہ دیکھیں، عند اللہ اطیب من ریح المسک، ماشاءاللہ سبحان اللہ، خدا اس روزے دار کی یہ جو ہوا منہ سے نکلتی ہے، اس خدا کو اتنا یہ محبوب ہے، سبحان اللہ، اتنا پسند ہے، یہ خدا کہتے ہیں اس کو میں نے کیا کس میں تبدیل کر دیا، مسک کی خوشبو، جو امبر جسے امبر مسک کہا جاتا ہے، اس کی خوشبو آپ دیکھیں کتنی قیمتی ترین عطروں میں سے جو ہے ایک خوشبو ہے، خدا نے کہا خوشبو کو مسک کے ساتھ تعبیر کر دیا، کہا اس کی یہ جو منہ کی ہوا جو خارج ہو رہی ہے، یہ خدا کے نزدیک جو کیا ہے، یہ عطر امبر اور مسک جو کیا ہے، اس کی تعبیر کی ایسی خوشبو ہے خدا کے نزدیک اس کے لیے، یہ کتنی کمال ہے، یہ فقط اس امت کے لیے ہے، اس سے خدا ہے امت محمد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں اے امت محمد مصطفیٰ، کتنا خدا نے تمہارے اوپر ایک لطف کیا ہے، کرم کیا ہے، اور نگاہ خاص کی ہے کہ انسان کی یہ بدبو ہوا کو بھی کیا ہے ایک امبر اور مسک میں تعبیر کر دیا، کہا اس کی خوشبو اس کی مانند ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے منہ میں بدبو آ رہی ہے، بلکہ خدا کے نزدیک یہ بدبو نہیں ہے، بلکہ خدا کے نزدیک یہ مسک اور امبر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ فقط اس امت کو جو ہے وہ انعام ملا ہے۔ یہ دوسری چیز تھی جو خدا نے اس امت کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کی۔ تیسری چیز جو یہ ہے وہ یہ بہت بڑی ایک عجیب روایت ہے، قبلہ محترم ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ بار بار عرض کروں کہ دقت کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو خدا نے اس امت کو عطا کی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی، وہ کیا ہے، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَسْتَغْفِرُونَ، سبحان اللہ، خدا نے کہا، میں نے کل بھی ایک روایت میں کہا خدا وکل اللہ الملائکہ، ملائکہ کو موکل کر دیا، اب اس میں تعبیر کیا ہے، خدا اس موکل سے مراد کیا ہے کہ کیا کریں، یہ استغفار کریں، طلب بخشش کریں، طلب مغفرت کریں ان لوگوں کے لیے جو کیا ہیں روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی کس ٹائم، آیا فقط ایک بار فرشتے کہیں خدا اس کے گناہ معاف کر دے ختم، نہیں، ایک بار کی بات نہیں ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء جب تک یہ شخص زندہ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. فرشتوں کو یہ جب آپ کسی شخص کو کہتے ہیں میرا جو ہے یہ ایک معاملہ بن گیا ہے, میرے اوپر کسی نے کیس کر دیا ہے, تو وکیل آپ کرتے ہیں نا اپنے دفاع کے لیے, دفاع کرے. تو وکیل کا کام کیا ہے؟ دفاع کرنا ہے. وہ وہاں تک آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ کو فیصلہ نہیں ہوتا اور آپ ثابت نہ ہو کہ آپ بالکل آپ نے جرم نہیں کیا, بری و ذمہ ہیں, یہاں تک وہ آپ کے ساتھ ہے. ملائکہ کو یہ نہیں کہا ایک مرتبہ, نہیں کہا یستغفرون, ملائکہ استغفار کرتے ہیں. کب تک؟ آیا 1 دن 2 دن 3 دن 1 سال 2 سال نہیں, جب تک یہ فرد زندہ ہے. آیا فقط زندگی کے حد تک؟ نہیں. اگر یہ دنیا سے چلا گیا ہے, اس کے چلنے کے بعد قیامت تک یہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں اے امت محمد, کیا خدا نے آپ کے لیے امتیاز دیا ہے, کیا ایک نشان حیدر دیا ہے خدا نے. اے امت محمد اپنی قدر کر, سبحان اللہ, اپنی عظمت کو جان, اپنے مقام کو پہچان. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ثواب دیا جا رہا ہے, اس کا اجر دیا جا رہا ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ جو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرد جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو جو اس کو اجر عطا, معنوی اجر دیے جا رہے ہیں. یہاں پہ ہماری بات بھی جو ہے وہ پرواز معنویت ہے اور بہار سممیت ہے. تو اسی کے لحاظ سے قبلہ صاحب نے بہت ہی اچھا جو ہے وہ نکات بیان فرما رہے ہیں, اور ہم پھر بھی تقاضا کرتے ہیں کہ جو اس حدیث کے اندر اور نکات ہیں وہ قبلہ صاحب آپ ناظرین کے سامنے جو ہے وہ اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. بسم اللہ. یہ 3 چیزیں اس میں تعبیر روایت میں یستغفر لہم فی لیلہم و نہارہم, ماشاءاللہ سبحان اللہ, یعنی 24 گھنٹے ان فرشتوں کو ڈیوٹی دی گئی کہ آپ نے اس فرد کے لیے استغفار کرنی ہے, ان کی بخشش کی دعا کرنی ہے. ماشاءاللہ یہ ڈیوٹی ہے اس کی. یہ ڈیوٹی فقط دنیا تک نہیں ہے بلکہ قیامت تک جب محشور ہوں گے اس وقت تک یہ دعا کرتے رہیں گے. یہ کتنا تمغہ ہے اس امت محمد کو, کتنی نشان حیدر ہے, یہ کسی امت اور کو نہیں دیا گیا. اور چوتھی چیز جو ہو اس امت کو خدا نے عطا کی, اس سے پہلے والے انبیاء امتوں کو عطا نہیں کی, وہ کون سی چیز ہے؟ وہ یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ, خدا جنت کو حکم دیتا ہے, اے بہشت کیا کم کر, ان استغفری, آپ کیا کر, طلب کر, طلب بخشش کر میرے اس شخص کے لیے جو روزہ رکھا ہے, جنہوں نے میری اطاعت کی ہے, جنہوں نے میری فرمانبرداری کی ہے. رضائے الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے امر کو جو ہے وہ بجا لانے کے لیے یہ جو روزہ رکھا ہے, اس کے حکم کے مطابق کھانے پینے سے روکا ہے, اپنی نگاہ کو حرام سے روکا ہے, اور اپنے جو جائز لذات ہیں ان سے بھی خدا کے کہنے پہ وہ رک گیا ہے, تو خدا اس کے لیے یہ انعام قرار دے رہا ہے. ماشاءاللہ. ایک تو فرشتوں کو کہہ دیا نا, ایک کہا جنت کو, ایک تو آپ ان کے لیے استغفار طلب بخشش کریں گے, دوسری کیا وَتَزَيَّنِي, اپنے آپ کو زینت دینی ہے آپ نے, ماشاءاللہ, یعنی آپ نے دلہن بننا ہے, عروس بننا ہے, اپنے آپ کو زینت دینی ہے لِعِبَادِي, میرے بندوں کے لیے. سبحان اللہ. آپ نے دلہن بننا ہے, جنت تو ویسے ہی خوبصورت ہے, لیکن خدا حکم دے رہا ہے کہ اے جنت تو اپنے آپ کو مزین کر, اپنے زینت دینی آپ نے اپنے آپ اس کو خوبصورت بنایا. جب بھی کسی کو دعا دیتے ہیں کہ خدا تجھے جنت عطا فرمائے, یعنی ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایسا مقام کہ جو پہلے کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے, سنا نہیں ہے, اور اس کے مطابق پھر خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اور مزین ہو جا لِعِبَادِی, میرے ان بندوں کے لیے جو میرے فرمان بردار ہیں, میرے مطیع ہیں, اور میرے اس امر کی جو ہے وہ اطاعت بجا لی ہے. ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے ہیں خدا کی اطاعت کے لیے. اب آپ نے زینت ہونا ہے. یہ کسی اور نبی کی امت کو یہ انعام نہیں دیا گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ان کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ خدا ان لوگوں کے لیے کہا ہو کہ ملائکہ ان کے استغفار کرو, ملائکہ ان کے لیے کیا وہ جنت کو کہو تم مزین ہو جا. سبحان اللہ. یہ فقط کس کے لیے خاص ہے؟ امت محمد کو خدا نے ایک جو ہے انعام دیا ہے
سبحان اللہ، رسول گرامی کی یہ ذات ایسی بابرکت ہے، اس کے وجود سے جنہوں نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کلمہ پڑھا ہے، خدا نے کہا دیکھو میں تمہارے پر کیا عنایت حاصل کر دوں، سبحان اللہ، تمہیں کیا عنایت دیتا ہوں، ماشاء کیا تمہارے پر لطف جو ہے میں ایک عنایت کرتا ہوں، ایک جو ہے نظر رحمت کرتا ہوں، جی کرتا ہوں۔ تو یہ چوتھی چیز، پانچویں چیز یہ مہم سب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِهِ، سبحان اللہ، آخر اللَّيْلِهِ غَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، یعنی غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ جَمِيعًا، ماشاء اللہ، جب ماہ مبارک رمضان کی آخری رات ہوتی ہے سبحان اللہ، تو خدا ملائکہ کو کہتا ہے آج تم سب متوجہ ہو جاؤ، سبحان اللہ، میں ایک انعام اپنے اس عبد، اس بندے کو دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پہلی ماہ رمضان سے لے کر 30 تک انہوں نے میری اطاعت کی، روزے رکھے میری رضایت کے لیے، سبحان اللہ، اور جن چیزوں سے ان کو میں نے روکا یہ روک گیا۔ ماشاء اللہ، روزہ فقط روزہ پانی کا تو نہیں رکھا انہوں نے، بلکہ روزہ آنکھ کا ہے، روزہ کان کا ہے، روزہ زبان کا ہے، روزہ قلب کا ہے، روزہ ذہن کا ہے۔ سبحان اللہ، یہ یعنی روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کیا ہے، اس آنکھ کا بھی روزہ ہے، اس آنکھ کو کہاں استعمال کرنا چاہیے، ماشاء اللہ، جہاں خدا کہے۔ اس زبان کو کہاں استعمال کروں، جہاں خدا کہے۔ اس زبان سے مجھے قرآن پڑھنا چاہیے یا اس زبان سے مجھے غیبت کرنی چاہیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مجھے اس زبان سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اس کان سے مجھے قرآن سننا چاہیے یا اس کان سے مجھے موسیقی سننی چاہیے، گانے سننے چاہیے۔ خدا کس چیز میں راضی ہے؟ ماشاء اللہ، حتماً خدا جو ہے اس کان سے قرآن سننے سے راضی ہے، ماشاء اللہ، نیکی چیز کے سنیں خدا راضی ہے۔ یعنی خیر جو ہے اس کو سنیں، خیر جو فساد کی چیزیں ہیں، جو معاشرے میں فساد پھیلاتی ہیں، تو ان کو سے روکا گیا ہے۔ یعنی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تم ان چیزوں سے رک جاؤ کہ جو خدا کے لیے جو ہے وہ حرام، خدا نے حرام کر دی ہیں آپ کے لیے، یا خدا نے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ ان کے اندر آپ کے لیے اچھائی نہیں رکھی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کان سے سنتے ہیں تو وہ باتیں سنتے ہیں کہ جو ان کو خدا نہیں چاہتا، تو اب خدا کا تو اس میں جو ہے کوئی نقصان نہیں ہے، خدا اپنے بندے کی بھلائی چاہتا ہے، خدا ہمیشہ بندے کو خیر، خدا کی طرف سے ہمیشہ خیر ہی خیر ہے۔ شر جو ہے دنیا میں، جو شر ہے وہ انسانوں کی طرف سے، ہم لوگوں کی طرف سے ہے کہ ہم ایسے کام انجام دیتے ہیں، ایسے فعل انجام دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں شر ہو جاتا ہے، ورنہ جو خیر ہے وہ ہمیشہ خدا کی طرف سے ہے۔ خدا کبھی بھی، خدا کی طرف سے شر نہیں ہے، خدا کی طرف سے مصیبتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ہاتھوں کے اپنے اعمال کی بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں کہ جو ہمارے اوپر جو ہے وہ تسلط کر لیتی ہیں اور ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران جو ہے ماہ رمضان المبارک کے دوران آج کل جو زیادہ چل رہا ہے کہ لوگ دھوکے بازی کرتے ہیں، ابھی جو ہے وہ فروٹ کے مسائل چل رہے ہیں کہ لوگ، یعنی ایک روزے دار نے روزہ کھولنا ہے، چاہے جائے کہ آپ جو ہے وہ اس کو سستے داموں جو ہے وہ فروٹ فراہم کریں، لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ جو ہے وہ مہنگے داموں، کیونکہ وہ مجبور ہے، اس نے روزہ افطار کرنا ہے۔ تو جس نے ضیافت ماہ رمضان المبارک میں اللہ کا مہمان ہے اور اس کے گھر میں جو دسترخوان لگ رہا ہے وہ اس بندے کا نہیں ہے بلکہ خدا کا دسترخوان ہے، اس کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں اگر یہ سوچا جائے، سمجھا جائے تو وہ خدا کی طرف سے آ رہی ہیں، تو ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک برابر نہیں، دو برابر نہیں، 10 برابر جو ہے وہ ہم مہنگا کر کے جو ہے لوگوں کے دسترخوان تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ان کی جو خدا کی نعمتیں ہیں ان کے دسترخوان سے، خدا کے دسترخوان سے لوگوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس دن میں نے یہی جو بالکل آپ کے جو الفاظ ہیں، ایک روایت کی تعبیر ہیں، یہ الفاظ جو آپ نے بیان فرمائے ہیں عین ہی مثلا اسی روایت کی تعبیر ہے۔ مثلا روایت میں کیا ہے، مثلا لو یعلم العبد ما فی رمضان، اگر انسان جان لے کہ ماہ مبارک رمضان میں خدا نے کیا کیا رکھا ہے، کیا کیا عظمت ہے، کیا کیا برکات ہیں، لَوَدَّ أَن يَكُونَ رمضان السنہ، تو یہ شخص آرزو کرے گا کہ خدایا ایک مہینہ روزہ نہیں بلکہ پورا سال جو ہے روزہ ہونا چاہیے تھا، روزہ
یعنی پورے سال ماہ رمضان ہوتا، ماشاءاللہ، یعنی پورے سال کو آپ روزے واجب قرار دیتے، یعنی یہ مومن بندہ جو ہے وہ آرزو کرے، آرزو کرے سبحان اللہ، کہ اگر کوئی اس کی حقیقت کو جان لے کہ ماہ مبارک میں کیا برکات ہیں، خدا کے کیا رحمتیں ہیں اس کے اندر، کیا انعام، کیا لطف ہیں، تو پھر کوئی کسی کے ساتھ فرائڈ کرے گا؟ کوئی دھوکہ کرے گا کسی کے ساتھ؟ قتل نہیں کرے گا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے درک نہیں کیا گیا، یعنی اصل اس کی معرفت نہیں کی ہے، کمی ہے اور معنویت کی کمی ہے، کہ ہم جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں چیز ہے، ایک جو ہے وہ وہاں پہ ہے ادھار کی، وہ اس کو نہیں لینا چاہتے، لیکن خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ ادھار نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ جو وعدہ کر رہا ہے تو خدا اسی طریقے سے برکت دیتا ہے۔ برکت یعنی کہ ایک چیز ہے کہ آپ کے پاس جو مال اسباب ہے وہ بھی رہے گا اور اس کے ساتھ اور بھی آئے گا، یعنی یہ برکت ہے کہ خدا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کو دھوکہ دے کے مہنگی چیز بیچ لے اور اس کو جو ہے وہ مہنگے داموں بیچ دے، اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ جو ہے وہ اٹھائے۔ ایک بندے کو جو ہے وہ ایک چیز کی ضرورت ہے، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ جتنے اس کے دام ہیں، جتنے اس کا پیسہ لگا ہے، اس کی قیمت ہے، اپنا منافع جو جائز منافع ہے وہ لے کر وہ استعمال کرنے کے لیے اس کو دے، تو بہتر یہ ہے کیونکہ اس کا یقین ہے کہ خدا جو میں تھوڑا منافع لے رہا ہوں اس میں بھی برکت ڈالے گا۔ تو یہ برکت کیسے ہے کہ جو حرام خوری کرتے ہیں، اسی طریقے سے حلال و حرام کا جو ہے وہ گنجائش نہیں رکھتے، حلال و حرام کو ترک کر دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے رزق میں اضافہ کرنے کے لیے وہ اصل میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا اس کے اس رزق سے، منافع سے وہ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ جب برکت اٹھا لیتا ہے تو کئی قسم کی مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں، کئی قسم کی بلائیں اس کے اوپر آتی ہیں، بچے بیمار ہو گئے ہیں، بیوی بیمار ہو گئی ہے، بھائی بیمار ہو گیا ہے، ماں بیمار ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ جتنا ادھر سے کماتا ہے ادھر کبھی جو جس کا کمایا ہوتا ہے منافع حرام خوری سے وہ ادھر سے نکل جاتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ، بالکل جی، یہی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ درک جیسا آپ نے فرمایا معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ایسا معرفت نہیں ہے، سمجھا نہیں گیا، درک نہیں کیا گیا۔ تو ایسا تو نہیں ہے، رسول گرامی کی ذات، پیغمبر اکرم کی ذات جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، جس کی خاطر کہا گیا ہے کہ اس کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، اس کے آگے نہیں چلنا، یہ خدا کو برداشت نہیں ہے کہ وہ ایسی عظمت ذات جب ماہ مبارک رمضان کا دن ہوتا ہے یا جو ہے رات ہوتی ہے کہ آج مثلا ماہ مبارک کی پہلی رات ہے، تو روایت میں دیکھیں تغیر لون رسول اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ کیا ہو جاتا تھا؟ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا، تغیر ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو عظمت، وہ جو معرفت جو پیغمبر کو ہے نا، وہ ہم بندوں کو تو نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس کی عظمت اتنا ہے، پیغمبر کو معلوم تھا مارمن کی کیا عظمت ہے، تو اس کے سامنے تو اس لیے کہا گیا ہے کہ پیغمبر بار بار یہ کہتے تھے کہ جتنا اس کی عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی اور اس کی جتنی فضیلت ہے، میں پوری زندگی بیان کرتا رہوں نا، پھر بھی اس کی عظمت کو بیان تم نہیں کر سکتا اور تم سمجھ نہیں پاؤ گے کیا اس کی عظمت ہے، سوائے ذات پیغمبر کے۔ کہ اسی وجہ سے ہے تغیر لون رسول اللہ، رسول اللہ کا چہرہ جو ہے، رنگ جو ہوتا ہے متغیر ہو جاتا تھا اس کی عظمت، اس کی فضیلت کے سامنے۔ جیسے وجہ یہ ہے کہ معرفت نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب مصیبتوں کا جو ہے انسان شکار ہو جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں امتحان میں ہے، آزمائش ہے انسان کی، تو آزمائش اسی چیز کا نام ہے کہ وہ کبھی جو ہے وہ اپنے کسی چیز میں منافع کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ظاہری منافع اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے منافع بخش چیز ہے، لیکن خدا نے جس چیز میں اس کے لیے منافع رکھا ہے شاید اس کو درک نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو سرسری نگاہ رکھتے ہیں اور سطحی نگاہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھوک اور پیاس کا کیا فلسفہ ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں صبح ایک وقت، یعنی صبح صادق سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بھوکے بھی ہیں، پیاسے ہیں، اور مغرب کی اذان تک جو ہے طلوع، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم جو ہے وہ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، تو اس بھوک اور پیاس کا کیا فائدہ ہے؟ خدا کے رزق میں تو کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، اس کی نعمتوں میں تو کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، لیکن اس کو روک کے رکھنا بھی خداوند متعال جو ہے اس میں خداوند متعال نے اس انسان کے لیے جو ہے وہ اپنی نعمتوں کا استعمال تو اس کے لیے جائز قرار دیا ہے، لیکن جب انسان اس کی نعمتوں سے رکتا ہے، جائز لذات جو اس کے لیے خدا نے جائز قرار دی ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ان سے بھی خدا
وہ بندہ جو ہے وہ خدا کی رضا کے لیے رک جاتا ہے. یعنی پانی پینا، اگر بندہ مر رہا ہو تو اس وقت پانی پینا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے کہ پانی پی اپنی جان کو بچائے. لیکن یہ پیاس جب برداشت کرتا ہے انسان، تو میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے روزے کو کیوں فرض کیا ہے، روزے کو کیوں فرض کیا اپنے بندوں کے اوپر؟ تو اس وقت اس کا جواب بھی امام دیتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ جو مسکین غریب لوگ ہیں ان کا لوگوں کو احساس ہو، غنی لوگ جو ہیں ان کو احساس ہو، امیر لوگوں کو غریبوں کا احساس ہو. آج کا دنیا کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ جو امیر ہے وہ فقط کہتا ہے کہ میرے لیے ساری دنیا میرے لیے ہی بنی ہے، دوسرے دنیا والوں کا، دوسرے لوگوں کا، اللہ کے بندوں کا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. بس میں دنیا کے اندر جو بھی مجھے اچھی چیز لگے میں استعمال کروں، کسی دنیا کا دوسرے بندے کا اس کے اوپر حق نہیں ہے. تو کیوں غریب پیدا ہونا، کسی کے گھر میں غریب پیدا ہونا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی چھوت نہیں ہے. غربت اور امیری جو ہے وہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے. کسی کو غریب گھرانے میں پیدا کر دیتا ہے، کسی کو امیر گھرانے میں پیدا کر دیتا ہے. تو کسی کو غریب کے گھرانے میں پیدا کر کے اتنا علم سے نواز دیتا ہے تو اس کو علم دے دیتا ہے. کسی کو جو ہے وہ غریب امیر کے گھر میں پیدا کرتا ہے لیکن علم نام کی وہاں پہ چیز موجود نہیں ہے، نہ اس کی سوچ ہے نہ سمجھ ہے. لیکن یہ خدا کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو خدا نے جہاں بھی ہمیں پیدا کیا ہے اس کی مرضی ہے، وہ اس میں اصلاح جانتا ہے. کسی کو غریب خدا نے جب پیدا کیا ہے، کسی کے غریب کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو اس سے ہم یہ زندگی یعنی جینے کے اس کی زندگی کی جو نعمتیں ہیں اس کو ملنی ہیں، اس کو چھیننا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خدا کی نعمتوں کو اس سے روک لیں. نہیں، بلکہ خدا نے جو نعمتیں وافر مقدار میں دی ہیں، جتنی نعمتوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں اس کی قرآن مجید میں خدا خود فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یعنی کتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم اپنے جسم کے اندر ایک سانس جو لیتے ہیں اس کے پتہ نہیں کتنی نعمتیں خدا کی جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں. خداوند متعال نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ دیکھو جتنی کسی چیز کا مصرف ہے، جتنا اس کا استعمال ہو اس کے مطابق خدا نے جو ہے پیدا کی. اگر یہی ہمیں سانس جو ہے وہ آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں یہ ہمیں پٹرول کی طرح مہنگی لے کے استعمال کرنی ہوتی تو پھر تو امیر لوگ جو ہیں وہ فقط زندگی کر سکتے تھے، غریب تو جو ہے وہ نہ آج پٹرول لے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی سانس لے سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمائے ہے. یہی کل کے خطبے میں رسول اکرم نے اسی کی طرف متوجہ کیا ہے. مثلا وہ کل میں نے بیان کیا تھا جیسے آپ نے امام صادق سے جو ہے ایک روایت کو منقول کیا، تو اسی طرح پیغمبر نے بھی کہا کہ اس کا روزہ کا رکھنا ایک جو سبب ہے، ایک علت ہے، ایک ایک بھوک جو ہے یا پیاس جو ہے تجھے احساس دلایا جائے. ماشاءاللہ. ان لوگوں کے تصدقوا علی فقرائکم وعلی مساکینکم، تمہیں متوجہ کیا جائے وہ جو فقیر ہیں، وہ جو مساکین ہیں، ان کی غربت اور ان کی پریشانی تجھے احساس دیا جائے کہ وہ کتنا پریشان ہے، تاکہ تجھے پتہ چلے، احساس ہو جائے، درک ہو جائے کہ تم کسی کی پریشانی کو سمجھ پاؤ. لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے نا جو مصیبت دیدے ہے نا، جن کو تکلیف پہنچی ہے نا، وہ دوسرا جب مصیبت زدہ انسان جب بات کرتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی دیکھیں میں یہ سب جھیل چکا ہوں، اس وادی سے گزر چکا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا مجھے پتہ ہے جو آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر جس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے سامنے آدمی اپنے درد اظہار کرے تو اس کو کیا محسوس کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں محسوس، اس کو کیا پتہ ہے کہ اس لیے اس وادی میں گزرے نہیں ہے. تو لہٰذا اس لیے جو ہے پیغمبر نے اس میں مطلب یہی فرمایا ہے. تو ایک نقطہ بیان کر کے اگر اجازت وقت دی تو پھر بیان کر، نہیں تو انشاءاللہ اگلے ورنہ میں ایک جو خدمت جو ہے خطبے کی جو ایک فراز جو ہے میں نے جو وہ آج عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا دیکھو روزہ رکھنے کا ایک جو سبب ہے وہ یہ ہے. ماشاءاللہ. ایک تو اپنے فقیروں کو یاد کرو، مسکینوں کو یاد کرو. دوسرے ایک تیسرا کیا ہے، روزہ رکھنے سے تمہیں عاجز ہونا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے. کبر جو ہے وہ کبر جو ہے، تکبر جو ہے کیا ہونا چاہیے، تمہارا ختم ہونا چاہیے. اور تم سے جو بڑے ہیں ان کے سامنے تمہیں عاجز ہونا چاہیے. روزی کی یعنی ایک علت یہ ہے تجھے وہ عاجز
اور تجھے جو ہے خشوع و خضوع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تمہیں خاضع ہونا چاہیے، تجھے خاشع ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، یہی تو ایک یہ دوسرا جو چیز ہے وہ یہ ہے وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، سبحان اللہ، اپنے سے چھوٹوں پہ تجھے رحم کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ مثلا نہیں دیکھ رہا ہمسائے کا بچہ ہے، نہیں دیکھا اپنا بچہ ہے، کسی اور کا ہے جو ہے وہ ان پہ ظلم ستم کر رہا ہے، روزہ بھی ہے، تو یہ پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ روزہ تو نہیں ہے، روزہ ان چیزوں کے بارے ہے کہ ان چیزوں سے رکنا ہے آپ نے۔ ماشاءاللہ، اگر یہ نہیں رکا، روزہ رکھا ہے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھا ہے جناب علی تہمت لگاتا ہے، روزہ رکھا ہے جناب علی غیبت کرتا ہے، یا مثلا اتہام لگاتا ہے، کوئی ہر وہ آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، کانوں کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، زبان کے گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ آ رہا تھا، میں نے دیکھا جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ روزہ بھی تھا، وہ کان میں جو ہے وہ گانے لگائے ہوئے تھے۔ اب اس آدمی کے روزے کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ فریشمنٹ کر رہے ہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ روزہ ہے، ادھر جناب علی وہ فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا تو کیا جو ہے وہ لغویات بیہودہ چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تو روزہ نہیں ہے نا۔ خدا نے انسان کو جو آنکھ دی ہے وہ بصیرت کے لیے دی ہے کہ اسے انسان دیکھے تو سبق حاصل کرے، بالکل، یعنی انسان اس بصارت سے انسان کو جو اتنی بڑی خدا نے نعمت دی ہے اور مفت میں نعمتیں دی ہیں، ہم اپنے جسم کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو خدا نے ہمیں کتنی انسان کو نعمتیں دی ہیں کہ جن کا ہم شمار کریں، اور اگر ان کا اعداد و شمار ہم کریں، حساب لگائیں، اور اگر بازار میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لینے چلے جائیں تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے بڑے غنی ہیں۔ خدا نے ہمیں غنی بنا کے بھیجا ہے ماشاءاللہ۔ اس دنیا میں خدا نے ہمارے اوپر اتنی بڑی نعمتیں کی ہیں کہ ہمیں صحیح و سالم تندرست بنایا ہے، اور یہ روزہ کا جو خدا نے ایک پیریڈ رکھا ہے، اس کے اندر بھی انسان کی صحت کے لیے بھی چیزیں مضمر ہیں، اس کے اندر چیزیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی انسان کی صحت طبی حوالے سے روزے کے جو فوائد ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لوگ سائنس کے نظریات جو ہیں کہ اگر انسان بھوکا رہتا ہے تو یہ مسلمانوں کے اندر، لیکن جو اپنے آپ کو موٹا پاتے ہیں، کافی موٹا ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ورزشیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں کھاتے ہیں، اور پھر جو کہتے ہیں کہ لاغر ہو جائیں ہم، جو ہے وہ پتلے دبلے ہو جائیں، تو یعنی پہلے اس نے خدا کی نعمتوں کو استعمال کر کے جو ہے وہ موٹا ہونے کے چکر میں تھا کہ میں موٹا ہو جاؤں، میں صحت مند، اور جب دیکھتا ہے کہ نہیں اس میں بھی صحت نہیں ہے، میں لاغر ہو جاؤں تو بہتر تھا، وہ چل سکتا تھا، ابھی تو موٹر سائیکل کے بغیر، کار کے بغیر چلتا نہیں ہوں۔ تو اس خدا کی نعمتوں سے جتنا بھی ہم استفادہ کریں، ہمارے ذہن میں فقط یہ ہونا چاہیے کہ خدا نے جو یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا صحیح مصرف ہم نے کرنا ہے۔ آنکھ دی ہے تو اس کا مصرف ہم نے صحیح کرنا ہے، یعنی اس کو ایسی جگہ پہ استعمال کرنا ہے، اس کو خدا جہاں سے ایسی جگہ پہ نہیں دیکھنا ہم نے کہ جس کے دیکھنے سے خدا ناراض ہو۔ اس زبان سے ہم نے جو ہے وہ الفاظ ادا کرنے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ اذیت نہ دیتے ہوں، بلکہ دنیا میں پیار محبت بانٹے۔ زبان، انسان کی زبان سے جب نیک اچھے الفاظ نکلیں گے تو اس وقت جو ہے وہ جن بندوں کو اذیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ اچھے بول جو ہوتے ہیں انسان کی زبان سے نکلے ہوئے، وہ کافی دور دراز لوگوں کو یعنی کہ اکٹھا کر لیتے ہیں، نزدیک لے آتے ہیں جب انسان بولتا ہے۔ تو اسی لیے معصوم کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، تو جب وہ اپنی زبان کو کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے، اور جب تک وہ خاموش ہے تو اس وقت تک جو ہے وہ کچھ بھی نہیں، اس کے بارے میں کچھ نہیں بندہ کہہ سکتا کہ یہ کس طرح کا بندہ ہے۔ تو اسی لیے تو جب بولتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے، یہ پیار دینے والا، دنیا والوں کو پیار دینے والا بندہ ہے، محبت کی لڑی میں پرونے والا بندہ ہے، یا اسی زبان سے جو ہے وہ تفرقہ ایجاد کرنے والا بندہ ہے، اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ چغل خوری اور دو لوگوں کے درمیان جو ہے فساد کو برپا کرنے والی باتیں کرتا ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیں اللہ نے جو بھیجا ہے اور اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان کے اندر جو ہم زندگی کر رہے ہیں، خدا کی یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ خدا نے ایک اور ماہ رمضان ہمیں اپنی زندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے ہم ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے دعا کرتے ہیں تمام مومنین و مومنات جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ہم ان سے بھی التماس کرتے ہیں
کہ آپ غور سے دیکھا کریں اور غور سے سنا کریں. اور ماشاءاللہ قبلہ صاحب جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے جو ہے علی محمد رضوانی صاحب بیان فرماتے ہیں. اور آپ مومنین خداوند متعال سے جو ہے وہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان باتوں کے اوپر خود پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.